www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور گھروں میں سن رہی ماں بہنیں، یہ حج کا مہینہ ویسے تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور حج کا مہینہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی یادگاریں سامنے آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ پر کیا ہے، کئی صورتوں میں کیا ہے، کئی آیتوں میں کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری طرح طرح کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، مختلف امتحانات کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ امتحانات بھی بڑے مشکل امتحانات تھے، جو یکے بعد دیگرے دیے ہیں۔
بعض لوگوں نے بڑے امتحانات 10 گنوائے اور بعض لوگوں نے کلمات کی تفسیر میں 30 چیزیں نقل کروائیں. 30 چیزیں، 30 چیزوں کے اندر آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلا امتحان تو خود گھر کے اندر ہوا. باپ آزر یہ بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، اور اللہ نے اس کے گھر میں ایک موحد اعظم کو پیدا کیا. یہ اللہ کا نظام ہے. فرعون جس بچے کو ختم کر دینا چاہتا تھا اور وہ ختم کرنے کے ارادے سے 90,000 بچوں کو ختم کیا تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کی گود میں پال کر دیا. تو مصلحتیں اللہ جانتے ہیں، حکمتیں اللہ جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کی دعوت کو شروع کیا گھر سے. باپ کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھایا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور جن چیزوں کو تم معبود بنا کے پوج رہے ہو وہ تو اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ پرستش کے لائق ہرگز نہیں ہے. عبادت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے جو خالق ہے اور مالک ہے. تو عبادت کرنا ہے تو اس کی کرو. بتوں کو توڑا بھی اور بہت بڑے امتحان سے گزرے. کہ نمرود نے بہت بڑی آگ جلوائی اور 40 دنوں کی جلی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوایا. اللہ نے دنیا کو یہ بتایا کہ آگ جلاتی ہے، یہ تمہارا تجربہ ہے، لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آگ جلاتی نہیں ہے. ہزاروں انسانوں کو جلانے والی آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں بلکہ اس کے لیے گلزار اور باغ بنا دیا ہم نے اور اعلان کیا آپ کو یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی والی بن جا. تو یہ آگ بال بھی بیکا نہیں کر سکی بلکہ آگ نے اور حفاظت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو نار نمرود امتحان ہے. فرشتے آئے تھے اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جنہوں نے آگ جلائی ہے ان کے گھروں میں پہنچا دیں آگ. فرما نہیں، یہ معاملہ خلیل کا ہے اور رب جلیل کا ہے.
میرے حال پر چھوڑ دو، جو پروردگار کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا امتحان ہجرت کا ہے۔ علاقہ بابل کو چھوڑ دیا اور نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلے۔ مصر کے دروازے پر عزت کا امتحان ہوا۔ حضرت سارہ کو بادشاہ نے اپنے حرم میں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ لے جا کر رکھا اور دست درازی کرنا چاہیے بادشاہ ظالم نے۔ حضرت سارہ بڑی نیک پینل اور پیاری خاتون ہیں، نبی کی زوجہ ہیں اور پاک دامن ہیں۔ پاک دامنی بہت بڑی نعمت۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ عرب میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، نمازوں کی دعوت دیتے ہیں، صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں اور پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے۔ حیا یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے اور یہی حیا انسان کو پاک دامن رکھتی ہے۔ جب دست درازی کرنا چاہیے تو حضرت سارہ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی ہے، الہ العالمین، آج تک کسی نے ناجائز انگلی میرے جسم کو نہیں لگائی اور یہ ظالم میرے ساتھ بد کرداری کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو شل کر۔ جیسا ہاتھ تھا ایسا ہی رہ گیا، ہاتھ شل ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ کس قدر نیک خاتون ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھایا ادھر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ رو رو کر عرض کیا کہ اگر میں اس تکلیف سے نکل گیا تو تیرے ساتھ عزت کا معاملہ کروں گا، تیری طرف غلط نظر نہیں ڈالوں گا۔ پاک دامن خاتون اتنی بولی بھالی ہے کہ فوری طور پر اس کے لیے دعا کر دی، اے اللہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا ہے لہذا اس کو تندرست فرما دی۔ تندرست ہو گیا۔ بعد میں اپنی بیٹی حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دی۔ انہی حاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ بنو اسحاق کہلاتے ہیں اور عرب والے جو ہیں وہ بنو اسماعیل کہلاتے ہیں۔ ایک عرصہ دراز تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں۔ جب بڑھاپے کے قریب پہنچے تو اللہ کے دربار میں دعا کی کہ میرے یہاں اولاد صالح آ جائے۔ قرآن کریم میں اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔
جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان کے سامنے یہ تمام چیزیں یادگاریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے مینا کے میدان میں لٹانا، حضرت حاجرہ کا بیٹے کے واسطے پانی تلاش کرنے کے لیے چکر کاٹنا، جس کے لیے صحیح صفا مروہ طے ہوئی ہے، یہ یادگار ہے. ان کی اللہ سے محبت اور امتحانات کی یادگار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کو امتحانات سے دوچار کیا جائے گا، لیکن ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے کامیاب کریں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک خوشخبری آئی اور ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا. اسماعیل کے معنی اللہ سے مانگ کر لیا ہوا. اولاد مانگنا بھی ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. عزتوں کا دینا، ملکوں کا دینا اور دولتوں کا دینا اور اولاد کا دینا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دینے والے اللہ، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اصل میں داتا اگر کوئی ہے تو اللہ. اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ دعائیں بتائی کہ اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ رکھو، اللہ سے مانگنے کا نظام رکھو، اس سے منگواؤ، راتوں کو اٹھو مانگو. اور جو مانگتے ہیں اور جو روتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے بھی ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم دینے کو تیار ہیں، ہے کوئی استغفار کرنے والا ہم مغفرت کو تیار ہیں، ہے کوئی روزی کا طلبگار ہم روزی دینے کے لیے تیار ہیں. اب بڑا امتحان آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی موافقانہ ہے اور قربانیوں سے لبریز ہے، اور ایمان والوں کو بتایا گیا ہے کہ قربانیاں دینی پڑے گی تب اللہ کے دربار میں کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اب یوں کہا کہ بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے لو، تمہیں ہجرت کرنا ہے. ایک اور ہجرت، پہلے ملتانیہ سے اور بابل سے نکل کر عراق کے علاقے میں آئے، اور اب یہاں سے نکل کر آگے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، لیکن تیار ہو گئے. اللہ کا حکم آ گیا. کیوں اور چرا نہیں کرتا ایمان والا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پانی کا مشکیزہ لے لیا، تھوڑی سی کھجوریں لے لی اور لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں چل پڑے. ساتھ میں حاجرہ بھی ہیں اور شیر خوار بچہ ابھی تو دودھ پی رہا ہے وہ ساتھ لے کے چلے ہیں. بیچ میں بہت سے علاقے آئے اور بڑے شاداب علاقے آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں کہتے تھے کہ اپنے یہاں ٹھہر جائیں، یہاں رہائش کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں ٹھہر جائیں، یہاں آبادی زیادہ معلوم ہوتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو یہاں روک سکتا ہوں. اچھی بات ہے، چلتے رہیے. چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں گھر میں حضرت جبریل نے اشارہ کیا، رکھ دو سامان یہاں، چھوڑ دو بیوی کو یہاں، بچے کو گود میں دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایسا کر دیا اور اب اشارہ ہوا کہ چلو ختم ہوا کام تمہارا۔ اب یہاں حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھنے والی بات ہے، وہاں حضرت سارہ کا ایمان تھا، یہاں حضرت حاجرہ کیسی ایمان والی ہیں وہ دیکھیے۔ حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایسے لب و لب بیابان کے اندر اور میدان کے اندر بے آب و بیام چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ جو چھوڑا جا رہا ہے ہم کو ایسے میدان میں جہاں زندگی جینے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہاں کیا چھوڑنے کا اللہ کا حکم ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا چلے جائیے، بے خوف چلے جائیے، اس بنا پر کہ جس اللہ نے ہم کو یہاں رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں رائیگان اور بیدار نہیں فرمائے گا۔ جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نہ بچہ نظر آ رہا ہے، نہ اہلیہ نظر آ رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے الہ العالمین، میں نے تیری حکم پر میری چھوٹی سی فیملی کو ایک لب و لب بیابان کے اندر چھوڑ دیا ہے، اور اللہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہ دنیا کمائیں گے، یہ فیکٹریاں لگائیں گے، یہاں کاروبار کریں گے، بہت بڑی زمین ان کے ہاتھ آ جائے گی، میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، یہاں تیرا محترم گھر ہے، یہ اس میں نماز پڑھنے والے بنیں گے، یہ تیری عبادت کرنے والے بنیں گے، اور اے الہ العالمین یہ تیرے بندے بن کر یہاں رہیں، پوری دنیا کو جو ہے متوجہ کر دیجیے ان کی طرف، ان کو اپنی طرف متوجہ رکھیے، تاکہ یہ رات اور دن تیری عبادت میں لگے رہیں اور پوری دنیا ان کی خدمت میں لگی رہے۔ یہ دعا قبول کر دی گئی۔ آج جو لوگ حج میں جاتے ہیں تو وہ حج میں دیکھتے ہیں کہ جو پھل ہندوستان میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا وہ وہاں مل رہا ہے، پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھل یہاں پہنچائے ہیں، یہ غلہ پہنچایا ہے۔ دنیا کی وہ چیزیں جو مختلف ملکوں میں بنتی ہے وہ وہاں پر استعمال ہونے سے پہلے حرم میں پہنچ جاتی ہیں، اور یہ حال مدینہ منورہ کا بھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو مدینہ منورہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ سرکار نے مدینے کے لیے دعا فرمائی، اللہ مدینے کو ہمارے لیے اتنا پیارا بنا دیجیے جتنا کہ مکہ مکرمہ ہمارا وطن تھا اور ہم کو پیارا تھا، اے الہ العالمین مدینے کو اتنا پیارا بنا دیجیے ہمارے لیے۔
تو بنا دیا گیا. جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک قسم کا سکون نظر آتا ہے، ایک قسم کا قرار نظر آتا ہے، ایک قسم کا اطمینان نظر آتا ہے. اور لکھا کہ مدینہ بروزن سکینہ یعنی سکون کا شہر ہے. مکے جائیں گے تو کیا کام زیادہ کریں. میں نے کہا جب پہلی مرتبہ بیت اللہ پہ نظر پڑے تو خوب گڑ گڑا کر دعا مانگو کہ اللہ آپ کے بعد جو دعا کریں سب قبول فرمائیے گا. جو وہ دعا جو میرے حق میں بہتر ہو اسے منظور فرمائیے گا. اب کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مکے میں زیادہ سے زیادہ طواف والی عبادت کیجیے، اس بنا پر کہ طواف پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، صرف مکے میں ہوتا ہے، صرف حرم محترم میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ روزے کا طواف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے اور دوسرے اور کسی جگہ چکر کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جس میں بیت اللہ ہے اور اس کے طواف کو عبادت قرار دیا اور بہت بڑا اجر قرار دیا، بلکہ نماز کے برابر قرار دیا. الطواف بالبیت صلاۃ، فرمایا بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ یہ نماز کا ثواب رکھتا ہے. اب چھوڑ کر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک عرصے کے بعد تشریف لائے تو قربانی والا مسئلہ پیش آیا. ذرا ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے تو اللہ کا ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام. جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اسی درجے کا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کا امتحان بھی اتنا زبردست لیا اور یوں فرمایا کہ ایک بیٹا ہے تمہارا، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دو. اور یہ بات خواب میں بتائی. خواب میں بتانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی چانس رہے. بیٹا یوں کہے کہ بھئی یہ تو خواب میں بتایا گیا، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن بیٹا بڑا سمجھدار اور بڑا ہی فطین ہے. اس بنا پر کہ بیٹے نے یوں کہا کہ ابا جان جو خواب آپ نے دیکھا ہے یہ وہی ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، لہذا جلدی سے یہ کام انجام دے دیجیے. آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو گیا ہے، چھری بھی چلائی گئی ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ چھری کا چلنا اللہ کے حکم کا محتاج ہے. چھری چاہے تم چلا لو لیکن اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا وہاں تک کاٹنے کا کام چھری نہیں کر سکتی، جیسے آگ جلانے کا کام نہیں کر سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور وہ دمبا قربان کیا گیا اور اس یادگار کو باقی رکھا گیا. صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سلسلے میں حکم ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا ذبحوا، قربانی کرو اور دل کھول کر کرو. تو صحابہ کرام نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. فرمایا سرکار کی قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ نیکی دیں گے، ہر خون کے قطرے کے عوض میں اللہ نیکی دیں گے، اور خون زمین پر گرے جانور کا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت کرنا۔ ایک اور حدیث میں بڑی عجیب بات اور وعید بیان فرمائی کہ اس یادگار کو باقی رکھو اس بنا پر کہ من وجد سعۃ، جس نے قربانی کرنے کی وسعت پائی، اور وسعت کس کے پاس ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، اور اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر 1 سال گزرے تو زکات آتی ہے، سال نہیں گزرا لیکن اتنا اثاثہ پاس ہے، اس کے اوپر فی کس قربانی جو ہے وہ لازم اور واجب ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو قرض ختم ہو گیا، قربانی میں بھی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اور پھر کئی برسوں تک نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو 1 سال قربانی کی تھی، ہو گیا، اب ہر سال کیا ہے؟ یاد رکھو کہ جب آئے گا قربانی کا زمانہ تب تک یہ حکم آئے گا، اور جب یہ حکم آئے گا اس کو پورا کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت بنے گا۔ سرکار نے فرمایا وجد سعۃ، جس کے پاس گنجائش ہو اور قربانی کر سکتا ہو، ولم یضحی، اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو سرکار نے وعید سنائی فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور در حقیقت جانور سے ہم کو بھی محبت ہے، ہم بھی خون بہانا نہیں چاہتے، لیکن جانور پر چھری چلانا اصل میں اپنی خواہش کے اوپر چھری چلانا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں یہ بتانے کے لیے قربانی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری قربانیوں کا گوشت بھی ہم کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا خون بھی ہم کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کے چمڑے بھی تم ہی استعمال کرتے ہو۔ یہ تو بہت بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے سرکار کی برکت سے۔ پہلے بھی قربانیاں کی جاتی تھی، لیکن قربانی کا جانور کسی پہاڑی پر رکھ دیتے تھے، اور قربان کرنے کے بعد گوشت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ایک آگ سفید کلر کی آتی تھی اور آ کر کے وہ گوشت کو جلا دیتی تھی، یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو آسان فرما دیا اور کچھ چیزوں کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا، اس میں غنیمت کا مال جائز قرار دیا، اور قربانیوں کے گوشت جو ہیں وہ کھانے کی اجازت دے دی۔ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے اندر عقیدے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ البتہ دم جنایت جو ہے وہ قربانی کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی عقیدے کا حصہ بڑے جانور کے اندر شامل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، شرط یہ کہ اس کے اندر اتنا حصہ باقی ہو۔ عقیدے میں لڑکے کی طرف سے 2 حصے رکھے جائیں گے اور لڑکی جو ہوگی اس کے لیے 1 حصہ رکھا جائے گا۔ اب کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم پورا بڑا جانور اپنے بیٹے کے لیے عقیدے میں قربان کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو تکمیلی چیز ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ 2 حصے ہیں، لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے بڑے جانور کے اندر 1 حصہ ہے، اور چھوٹے جانور ہوں تو 2 بکریاں یا بکرے لڑکے کے لیے عقیدے میں رکھے جائیں گے اور لڑکی کے لیے 1 جانور چھوٹا رکھا جائے گا۔ خیر تو میں بات یہ کہہ رہا تھا
کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے، ہر بات کے عوض میں اجر ملتا ہے، اور ہر ایک قطرے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اور وہ جو قربانی کے ایام ہیں ان کے بارے میں حدیث میں فرمایا ان 3 دنوں میں یہ خون بہانے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے، اس کو سب سے عمدہ اور سب سے بہتر عبادت قرار دے دی ہے۔ اور تکمیل عجیب طریقے پر فرمایا جہاں ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے، وہاں سے لے کر قربانی کرنے والا جو ہے جب تک اس کا جانور قربان نہ ہو جائے اپنے بال اور ناخن نہ تراشے اور نہ کاٹے، نہ مونچھوں کے بال نہ سر کے بال، اور داڑھی تو ویسے بھی چھیڑنے کی چیز نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ باقی رکھا جائے۔ یہ گویا بتانا چاہتے ہیں، یہ اشارہ ہے وہ حاجی جس طریقے سے احرام باندھتے ہیں اور بال کو نہیں تراشتے اور مونچھوں کو نہیں چھیڑتے، اور انہوں نے جیسا پراگندہ حال بنایا ہے ان کی نقل ہم کرتے ہیں ہماری قربانیوں کے موقع پر۔ یہ نقل ہے حاجیوں کے حج کی، کیسا پراگندہ حالی کے ساتھ وہ حج کر رہا ہے، لباس بھی اس کا پہلا کچیلا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند ہے۔ اس لیے عبادتوں میں ایک عبادت بہت بڑی جو ہے وہ حج ہے، اور حج کیا ہے؟ وہ تمام کے تمام تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ یہ تمام کے تمام یادگاروں کو اب جانے والے حاجی جو ہیں وہ چند دنوں کے اندر انجام دیں گے۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے، لیکن جانا جلدی پڑتا ہے اور پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یوم ترویہ سے لے کر 12 تاریخ تک اس کے تمام افعال حج جو ہیں وہ انجام دے دیے جاتے ہیں۔ حج نہایت آسان عبادت ہے، اور یاد رکھو کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ جلدی کرے، دیر نہ لگائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے لڑکی کی شادی ہو جائے گی پھر میں حج میں جاؤں گا۔ ایسا کسی جگہ نہیں لکھا ہے کہ حج فرض ہو جائے تو لڑکی کی شادی کا انتظار کرو، لڑکے کی شادی کا انتظار کرو، فوری طور پر نقل و حرکت شروع کر دو اور اپنا یہ فریضہ انجام دے دو، جلدی پورا کر دو۔ اس بنا پر کہ اگر حج کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو سب سے زیادہ حسرت اور افسوس مرناک کو اگر ہوگا تو یہ ہوگا کہ کاش میں زیارت گھر میں کر چکا ہوتا اور پھر دنیا سے آیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس کی روح کے لیے تڑپ کی چیز بن جائے گی۔ اس لیے کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسباب جو ہیں وہ مہیا فرما دیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جیب میں 1 پائی بھی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے حج کے فریضے سے سبکدوش کرنا دیا، اللہ کے بھروسے پر نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو پورا فرما دیا۔ ہم کو تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آنے جانے کا خرچہ تمہارے پاس ہو، اور یہاں تک مسئلہ لکھا کہ خالی مکے تک جانے کا خرچہ ہو تب بھی ایسے شخص کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ اس میں بڑا تصاہل کرتے ہیں، حالانکہ حج ایسی عبادت ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ کرنی ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہا کہ جب حج کرو تو کیسا حج ہونا چاہیے؟ لا فسوق ولا رفث فی الحج، حج کو گناہوں سے پاک رکھو، غیبتوں سے پاک رکھو۔ لوگ جاتے ہیں تو ٹور والوں کی برائی میں لگ جاتے ہیں اور کھانا کیا کھلایا اس کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، اور اصل عبادت جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔
حالانکہ اصل کام وہاں مرکوز کرنا ہے اپنے آپ کو. جو وقت مل جائے وہ حرمین میں گزارو، جو وقت مل جائے وہ طواف بیت اللہ میں گزارو، جو وقت مل جائے مسجد حرام میں تلاوت کرو، نوافل پڑھو اور نمازیں وہاں جا کر مت چھوڑو. شاپنگ تو ہوتا رہے گا. عورتیں جو ہیں وہ شاپنگ کے لیے مردوں کو کھینچ کر لے جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بیچاروں کی نمازیں حرم کی جو ہے وہ جاتی رہتی ہیں. عورتیں تو حدود حرم میں جتنے ہوٹل بنے ہیں سب حدود حرم میں ہیں. وہ مسجد نہیں جائے گی تب بھی گھر کے اندر نماز پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو حرم والا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جانتے ہیں حرم والا ثواب کیا ہے؟ اگر کسی نے حرم شریف کے اندر فرض نماز ادا کر لی اور باجماعت ادا کر لی تو یوں فرمایا 1,00,000 نمازوں کے برابر ایک وقت کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور مدینہ منورہ کے اندر اگر کسی نے ایک فریضہ ادا کیا 50,000 نمازوں کا ثواب ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. ایسا بڑا ثواب مت چھوڑو. یہ ثواب دنیا کی اور کسی مسجد میں مل ہی نہیں سکے گا. چاہے آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالیں، 8 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ پھر جائیں، لیکن اس سے حج ادا نہیں ہوتا. اور اس سے جو ہے نمازوں کا، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک فرمایا کہ اگر عبادتوں کی نیت سے کسی کا ارادہ ہے کہ سفر کرے کہ میں جا کر عبادت کروں گا تو 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے. اور وہ 3 مسجدوں میں مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے اور سرکار نے فرمایا مسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد ہے. اس کے اندر عبادت کا اور نمازوں کا اس کے ارادے سے چلنا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. حج میں جانے والوں کو چاہیے کہ نکلنے کے ساتھ ہی اپنی نیت درست رکھیں، عبادت کی نیت رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھیں. اور قربانی کرنے والوں کے دلوں میں جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنا سب پیسہ نکل جائے گا. لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت ہم لوگ کلیکشن کریں گے اور 25-25 ہزار روپیہ ہر ایک کے پاس سے جمع کریں گے اور گھاٹ کا ایک ہاسپٹل بنائیں گے تو کتنا جو ہے غریبوں کو فائدہ ہو جائے گا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو احکام کی مصلحتیں معلوم ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے. لہذا ہمیں جو ہے ایسی عقلی گھوڑے اور ٹٹو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. کون سا حکم کب کیا جائے اور کس کو کیا کرنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم کو اللہ کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے بندگی، ہمارا کام ہے حکموں کو پورا کرنا. وہ حکموں کو ہمیں پورا کرنا ہے، دل میں کوئی دبدبا نہیں رکھنا ہے. 2 بڑی عبادتیں ہمارے سامنے ہیں. جانے والے حج کو گئے ہیں، جانے والے ابھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے. جنہوں نے ارادے کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں پختگیاں عطا فرمائے. اپنے فضل سے ان کو حج مبرور نصیب فرمائے. ہر برائی سے اور خرابی سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حج کو محفوظ فرمائے. وہاں کی ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ رکھیں. ہم یہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی نقل کر سکتے ہیں. تیرے محبوب کی یاد شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو دور کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو ہم ایک شکل اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی چھوٹی سی یادگار بنا رہے ہیں. یاد رکھے کہ اس میں حکومت نے جن جانوروں کو منع کیا ہے ان کو انگلی بھی نہ لگائے، ان کی طرف دھیان بھی نہ دے، اور جو اور طریقے ہیں ہمارے جواز کے اس کو بھی سنبھل کر کرے. جانور لائیں تو بھی ادب سے لائیں، راستوں کے بیچ میں ذبح نہ کیا جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے. کیونکہ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو ناراض کرنے کا ہمارا مقصد
مقصد نہیں ہے، کسی کو دکھ پہنچانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اس مہینے کی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیلۃ العید آئے گی اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اس سے بھی مانگنے والا، دعا کرنے والا، رات کو عبادتیں کرنے والا بنائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے 2 راتوں کو زندہ کیا، یعنی پوری رات عبادت کی، وہ رات کون سی ہے؟ 2، ایک تو عید الفطر والی رات، دوسری عید الاضحیٰ والی رات میں اگر کوئی جاگا، اس نے عبادت کی، اللہ سے مانگتا رہا، تو فرماتے ہیں اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جبکہ لوگوں کے دل مر چکے ہوں گے۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن فضائل کے باب میں لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن حال ایوب صاحب کا آرڈر جاری ہوا کہ اس عنوان پہ جو ہے گفتگو کی جائے، اس بنا پر آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں فوری طور پر جو حاضر کی دماغ میں نے پیش کی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نظر کی سنت نماز آپ کی ادا کرے اور مدینہ مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی امداد کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین برکات عطا فرمائے۔